السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فالو اپ ڈپارٹمنٹ کے فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس کی پہلی کلاس اور پہلا سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ سیشن ہمارا پارٹس میں ہوگا اور اس میں ہم میٹنگ کے ایس او پیز، اصول و ضوابط سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پریکٹس کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ سیکھ کر ہم میکسیمم رزلٹس اور آؤٹ پٹ لے سکیں۔ کہ کام تو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن سیکھ کر کریں گے تو بہت کم ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ رزلٹس لے پائیں گے، اور اگر سیکھے بغیر کریں گے تو ٹائم بھی بہت لگے گا، ریسورسز بھی بہت لگیں گے، ایفرٹ اور انرجیز بھی بہت لگیں گی، اور رزلٹس ہمیں یا آؤٹ پٹ ہمیں ویسا نہیں مل پائے گا جیسا ہم چاہ رہے ہیں یا جیسا ہم نے پلان کیا تھا۔ تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے لیے اس شارٹ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس کو ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ اس مختصر سیشن میں بنیادی اصول سمجھ لیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے اپنے کام کو کریں۔ اس کا ایجنڈا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 4 بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ امپورٹنس آف فالو اپ ڈپارٹمنٹ، کوالٹیز آف اے وزٹر، فالو اپ ڈپارٹمنٹ اسکرپٹ اور کلوزنگ ریمارکس۔ ان 4 چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن مکمل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز امپورٹنس آف فالو اپ ڈپارٹمنٹ، اس شعبے کی، اس ڈپارٹمنٹ کی اہمیت کیا ہے؟ تو گریٹ اپرچونٹی ٹو فائنڈ نیو ممبرس، سب سے زیادہ مواقع نئے لوگوں کو جوڑنے کے، ان کو ساتھ لے کر چلنے کے، ان کو آن بورڈ کرنے کے اور ان کو اس ویژن، اس مقصد، اس مشن کا حصہ بنانے کے فالو اپ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو ہمارا اسپیکر ڈیلیور کر کے آتا ہے اور اس کے بعد جو ان کے ذہن سازی ہوتی ہے، ان کے جذبات بنتے ہیں، وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو موٹیویٹ ہونے کے بعد وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، خود کو پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور خود کو پیش کرنے کے بعد ایک پورا جو ہمارا ایک سسٹم ہے، میکانزم ہے، اس کے مطابق ان کا ریکارڈ، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنا، یوٹیلائز کرنا، اس کو اپنا ریسورس بنانا، اس کو اپنے مشن اور اپنے ویژن کے لیے استعمال کرنا، آن بورڈ کرنا، یہ اب ہماری سکل ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم سے مراد ہمارے ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگوں کے اوپر یہ اس کا انحصار ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم اس ریسورس کو کس طریقے سے اور کتنا استعمال کر پاتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایک دم سے ہمیں نہیں مل گیا، اس نے ایک دم سے خود کو پیش نہیں کر دیا، یہ اس نے ایک میسیج صرف ہمیں جنریٹ کر دیا ہو کہ بھئی ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ اس کے پیچھے پوری محنت ہے، اس کے پیچھے وزٹرز کی بھی محنت ہے، اس کے پیچھے بیک اینڈ کی بھی محنت ہے، اس کے پیچھے سپیکرز کی بھی محنت ہے، اور پھر جا کے کہیں آپ اس تک پہنچے ہیں۔ تو اتنے فلٹرز سے گزرنے کے بعد، اتنے لوگوں سے گزرنے کے بعد، اتنے لوگوں کی محنت، ریسورسز، ایفرٹس، انرجیز لگنے کے بعد یہ آپ تک پہنچا ہے اور اس نے خود کو پیش کیا ہے۔ تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے اور میرے لیے بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ میں اس کو اب اس انداز میں پیش کروں، اپنے کام کو، اپنے مشن کو، اپنے ویژن کو، کہ یہ اس کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی نہ ہو،
اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہ ہو میرے اس مشن کے اوپر آنے کے علاوہ، میرے اس ویژن کو قبول کرنے کے علاوہ، آن بورڈ ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسری آپشن ہو ہی نہ. اس انداز میں خود کو پیش کریں، اپنے کام کو پیش کریں، اپنے مشن کو پیش کریں، اپنے مقصد کو پیش کریں، اپنے نظریے کو پیش کریں، جس مقصد کے لیے آپ اور جس کام کے لیے آپ ان کے پاس گئے ہیں. تو لازمی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ہر کلائنٹ کہہ لیں آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن جو ڈیٹا آپ کو ریکارڈ آپ کو دیا گیا اس کا ہر ممبر، اس ڈیٹا کا ہر ممبر، اس ریکارڈ کا ہر ممبر، ہر پرسن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس ایک سے آپ بہت کام لے سکتے ہیں، اس ایک سے آپ کو کئی مل سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم جس ایک سے مل رہے ہیں اسی کو ہم نے کام پہ لانا ہے، ہر ایک کے لیے ہمارے ذہن میں یہ سوچ اور ہمارے دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بھی جائیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی ہو، اس کے لیے دعا بھی مانگی ہو. تو یہ چیزیں لازمی مد نظر رکھتے ہوئے جب انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو ہم ذریعہ بن جائیں گے بہت سے لوگوں کا کام میں شامل کرنے کا، ہم ذریعہ بن جائیں گے بہت سے لوگوں کو اس کام پہ لانے کا. اور ایک بندہ بھی اگر کام پہ آ گیا تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک جب کام پہ آئے گا تو وہ اور بہت سے لوگوں کو کام پہ لائے گا، بہت سے افراد کو کام پہ لائے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کی جائے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کلائنٹ سے، ایک ممبر سے، ایک پرسن سے میٹنگ کی جائے اور ملاقات کی جائے. دی الٹیمیٹ آؤٹ کم آف آل دی ڈپارٹمنٹس، جیسا کہ عرض کر دیا کہ آؤٹ پٹ آپ کے ذریعے سے آئے گا. تمام ڈپارٹمنٹس اپنا ان پٹ دے رہے ہیں اور آؤٹ پٹ کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، فالو اپ ڈپارٹمنٹ ہے. اور اگر فالو اپ صحیح طریقے سے نہ ہو پائے تو وہ ساری ایفرٹس جو تمام ڈپارٹمنٹس نے کی تھی وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں، ڈرین ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کے اوپر تمام ڈپارٹمنٹس کی محنت ڈپینڈ کرتی ہے کہ اب آپ اس محنت کا کیا نتیجہ لے کے آتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، SEF receive more than 90% of workforce from this department. 90% سے زیادہ ورک فورس جو ہے وہ SCF کو جو ملی ہے اب تک وہ فالو اپ کے ذریعے سے ملی ہے، اور ان فیوچر بھی جو ملے گی وہ فالو اپ کے ذریعے سے ملے گی، اور اب بھی جو مل رہی ہے وہ فالو اپ کے ذریعے سے مل رہی ہے. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ بیسک و بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، بیک بون کا کردار ادا کر رہا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ. اس لیے آپ کو ہر اعتبار سے ایکوپڈ ہو کے، تیار ہو کے فیلڈ میں اترنا چاہیے، میٹنگ کرنی چاہیے، کلائنٹ سے ملنا چاہیے، ممبر سے ملنا چاہیے. یونٹس آر ارینج بائی دی ہیلپ آف دس ڈپارٹمنٹ. ایک اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ سٹیز میں یا ایک بڑے سٹی میں ڈفرینٹ یونٹس بنے ہوتے ہیں جس میں منتھلی میٹنگز یا آفٹر 45 days ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ٹیچرس کی. اب اگر کسی یونٹ میں، کسی سٹی میں، کسی ایریے میں جہاں پہ ہمارا یونٹ موجود ہے وہاں پہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ ممبرس نہیں آ رہے، یا میٹنگ ہو رہی ہے ممبرس کی تعداد کم ہے، یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ کام وہاں پہ تھوڑا کمزور ہے، تھوڑا سست ہے، کام ویک ہے، تو اس کو بہتر اور مضبوط اور امپروو کرنے کے لیے نہیں ہے تو کام کو کھڑا کرنے کے لیے
ہے تو بہتر کرنے کے لیے، اگر کمزور ہے کام، ویک ہے کام، تو اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، امپروو اور گرو کرنے کے لیے سب سے مرکزی اور بنیادی کردار فالو اپ ڈپارٹمنٹ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر ہم اسائن کرتے ہیں ٹاسک، اور جو لوگ پہلے سے اٹیچ ہیں ان سے میٹنگز ہوتی ہیں، فالو اپ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ اٹیچ تو تھے لیکن آ نہیں رہے تھے، انوالو نہیں ہو رہے تھے کام میں، وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ نان ایکٹیو ممبرز بیکم ایکٹیو بائی دی ہیلپ آف دس ڈپارٹمنٹ، کہ جو آپ کے عقیدے نظریے کے ساتھ ہیں، آن بورڈ ہیں، لیکن ایکٹیو نہیں ہیں، کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہو رہی ان کی طرف سے، کسی بھی انداز میں پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ فزیکلی ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سے انداز ہیں پارٹیسپیشن کے، تو اگر پارٹیسپیشن نہیں ہو رہی تو اس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ہم ان کی پارٹیسپیشن، ان کی انوالومنٹ، ان کو کام میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے اس ڈپارٹمنٹ کے میرٹس ہیں، بہت اس کی اہمیت ہے، تو اس لیے اس ڈپارٹمنٹ کے ممبر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنا بڑا عہدہ ہے، اور اتنا بڑا ہی پھر سوال بھی ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہے، تو اس لیے ہمیں تیار ہو کے، سیکھ کر، سمجھ کر، سینئر سے پوچھ کر، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ کر، اکوپڈ ہو کے، 100% کلیئر ہو کے جانا چاہیے میٹنگ کے لیے۔ کوالٹیز آف اے وزٹر، وہ وزٹر جس نے میٹنگ کے لیے جانا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، وہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، اپیئرنس آپ کی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی کمیونیکیشن سکلز، آپ کی لسننگ سکلز، آپ کے ایٹیکیٹس، آپ کے ٹیلی فون ایتھکس، آپ کا پروڈکٹ نالج، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے، تو آپ میکسیمم ریزلٹس جنریٹ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا بہت اہم ڈپارٹمنٹ، اس اعتبار سے آپ کے اندر ان چیزوں کا موجود ہونا اور بہت زیادہ بہتر ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ میکسیمم ریزلٹس جنریٹ کر سکیں۔ آپ کی اپیئرنس کیسی ہونی چاہیے اور بہتر کیوں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی یور اپیئرنس شوز یور پروفیشنلزم، سوفسٹیکیشن، انٹیلیجنس۔ یہ پہلے 3 پوائنٹ، اور اس کے بعد اگلے 2 پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا ظاہر آپ کے پروفیشنلزم کو، آپ کی سوفسٹیکیشن کو، آپ کی انٹیلیجنس کو، آپ کے ایکسپیرینس کو، آپ کے ایکسپلوئر کو، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کو، اور آپ کی کمپنی کو، ان تمام چیزوں کو، یہ تمام چیزیں ریپرزینٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی اپیئرنس سے، آپ کے ظاہر سے، آپ کے حلیے سے، تو اس لیے آپ کا حلیہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ کا لباس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ کی کلر سلیکشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ کے شوز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، آپ کا ایون ایک چیز جو شو ہو رہی ہے، دکھ رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، وہ ایک میسیج ڈیلیور کر رہی ہے سب کانشیس کو، دیکھنے والے کی، تو اس لیے ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے وزٹر کو جانا چاہیے۔ اچھا، آپ کی اپیئرنس، کریڈیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی، ان 2 چیزوں کو بھی پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ڈریس ایسا ہے جو کریڈیبل ہے، ریلائبل ہے، تو آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی، لیکن اگر آپ کا لباس ایسا نہیں ہے کہ آپ قابل اعتماد اور قابل اعتبار معلوم ہوں، تو آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اہمیت تب دی جائے گی جب آپ کریڈیبل معلوم ہوں گے، محسوس ہوں گے اپنی ڈریسنگ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے ظاہر سے، اپنے حلیے سے، اپنی اپیئرنس سے،
ریلائبل محسوس ہوں گے، معلوم ہوں گے، ویو جائے گی پازیٹیو، تبھی آپ کی بات کو بھی اہمیت دی جائے گی. اور رسپیکٹ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ، آپ کے اپیرنس، اس سے رسپیکٹ فیل ہونی چاہیے دوسرے بندے کو. دیکھیں آپ جس سے ملنے جا رہے ہیں، آپ اس کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، اس میں آپ کی اپیرنس کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے. ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے تیار ہو کے جائیں. اب یہ تیار ہو کے جانا، اس کو ایک رسپیکٹ دینا ہے. اچھا لباس پہن کے جانا، صاف ستھرا ہو کے جانا، یہ اس کو ایک رسپیکٹ دینا ہے. اس کے اندر رسپیکٹ کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے. ایسے ہی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جو ڈریس ہم نے عمومی طور پہ گھر پہ پہنا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے مسجد میں اچھا ڈریس پہن کے جائیں، خوبصورت لباس پہن کے جائیں. اور اس کا حکم بھی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو اچھا ڈریس پہن کے جانا مسجد میں، خوبصورت، صاف ستھرا، تو وہ اس کے اندر بھی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. ایسے ہی ہم جس سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں ایز اے فالو اپ ڈپارٹمنٹ کے وزٹر کی حیثیت سے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی اپنی رسپیکٹ فیل کرے یا سب کانشیسلی اس کو جائے، تو اس کی ضروری آپ کی اپیرنس، آپ کا حلیہ، آپ کا ظاہر، آپ کا لباس، یہ ایسا ہو جو اس کو ایک فیل دے، یہ فیل اس کو جائے. اپیرنس میں آپ کی بیسک جو کی چیزیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں. ڈریسنگ، آپ کا کلر آف ڈریس ڈیسنٹ ہونا چاہیے، بہت زیادہ شوق نہیں ہونا چاہیے، اوور نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ڈل کلر نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ شوق کلر نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کلر، ڈریس کلر آپ کے ویژن، آپ کا آئیڈیالوجی اور آپ کے مشن کو ریپرزینٹ کرتا ہو. میچنگ آف ڈریس، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو جیسا آپ ڈریس پہن رہے ہیں، کنٹراسٹ کر رہے ہیں یا میچنگ کر رہے ہیں، جو بھی، لیکن ڈیسنٹ ہونی چاہیے، جو آپ پہ سوٹ کرے، جو آپ کی ویژن کو ریپرزینٹ کرتی ہو، پروفیشنل ہو، آپ پہ اچھا لگے. ویسٹ کوٹ اور ڈریس کوڈ کا موسم کے مطابق استعمال بہت فائدہ دیتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو امپروو گرو کرنے میں. آپ کے ناخن پراپر کٹے ہونے چاہیے، آپ کے دانت صاف ہونے چاہیے، اور یہ تو ڈیلی بیس پہ ہونے چاہیے. اور یہ ہمیں روٹین میں کرنا چاہیے کام، تاکہ ہمیں کسی سے ملاقات سے پہلے یہ ساری چیزیں، مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ آج میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں تو آج مجھے ٹوتھ برش بھی کرنا ہے، اور آج مجھے نیل بھی کاٹنے ہیں، اور آج مجھے یہ بھی کرنا ہے، اور مجھے وہ بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنانا چاہیے، تاکہ ہم جب کسی سے میٹنگ کے لیے جائیں تو وہاں پہ ہمیں ایکٹنگ نہ کرنی پڑے، ہم کانشیسلی نہ کریں، بلکہ وہ ہماری ہیبٹ ہو، ہماری عادت ہو، اور سب کانشیسلی ہو رہا ہو. کیونکہ ایکٹنگ سے ایک فیل الگ جاتی ہے، اور اب جب وہ آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے تو پھر ایک فیل الگ جاتی ہے. آپ خوشبو کا استعمال کریں، اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور اچھے اگلے کو ایک رسپیکٹ بھی ہے، اور ایک اچھی فیل جاتی ہے، اس کے لیے ایک اچھا امپریشن جاتا ہے. ریکوائرڈ مٹیریل لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس میں آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ کی وزٹر فائل ہے، اور آپ کا سنگل پیج انٹروڈکشن، یہ لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، کم از کم آپ اس کو اپنا موقف، اپنی بات، اپنا مشن، جس کام کے لیے اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس ہر ریکوائرڈ ڈیٹا، ہر قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے، تاکہ اس کے پوچھنے پر یا اس کی ڈیمانڈ پہ آپ اس کے سامنے رکھ سکیں، بتا سکیں، سمجھا سکیں، دکھا سکیں. تو اس لیے ریکوائرڈ مٹیریل لازمی اپنے ساتھ، کمپلسری ہے، لازمی اپنے ساتھ رکھیں. اور آپ کے شوز لازمی فارمل ہونے چاہیے. کوشش کریں کہ فارمل شوز کا استعمال کریں، کیجول کا استعمال نہ کریں. فرسٹ آپ کی پیورٹی، ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ آپ پراپر فارمل شوز کا استعمال کریں. باڈی لینگویج، آپ کی باڈی لینگویج میں یہ بھی
آپ کی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس سے اسکیل کیا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے. آپ کے پروفیشنلزم، آپ کی سبجیکٹ گریپ، آپ کے کانفیڈنس کو اس سے میئر کیا جاتا ہے. تو آپ کی انٹرنس کیسی ہونی چاہیے جب آپ جائیں؟ تو آپ کی انٹرنس جب آپ جائیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے صورتحال کے مطابق. اگر ایک یا دو لوگ بیٹھے ہیں تو آپ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو صرف سلام کر لیں نہ کافی ہے. 4 5 6 لوگوں سے پھر مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت آپ کی جو حکم تھا شریعت کا وہ پورا ہو گیا، آپ نے سلام کر لیا سب کو، مصافحے کی ضرورت اس ٹائم نہیں ہوتی. تو یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں محفل کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے. اور جب مصافحہ کرنا ہے تو لازمی اس انداز میں کریں کہ نہ تو آپ کی چند انگلیاں اگلے سے ملائیں، اور نہ اس انداز میں کریں کہ آپ کا ہاتھ بالکل ایک آپ ریلیکس موڈ میں فیل ہو رہا ہو، بلکہ آپ انرجیٹک وے میں کریں، ایک انرجی فیل کروائیں اگلے کو، ایک موٹیویشن فیل ہو اگلے کو آپ سے سلام کر کے، ہاتھ ملا کے. سٹنگ سٹائل آپ کا ایک پروفیشنل ہونا چاہیے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بہت زیادہ ریلیکس ہو کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بہت زیادہ اپنی کمر کو اور اپنی گردن کو آپ کو اکڑا کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو دونوں انداز ناپسند ہیں، بلکہ میانہ روی اس کے درمیان ہے، نہ بہت زیادہ ریلیکس ہے اور نہ بہت زیادہ آپ نے اپنی باڈی کو اسٹچ کیا ہوا. دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے، تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کو اچھے سے سن سکے اور اس پہ پازیٹیو فیڈ بیک دے سکے. باڈی پوسچر آپ کا جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف مکمل اس کی طرف نہیں ہو سکتا، تو کم از کم آپ کا میکسیمم پورشن اس طرف موو کر کے آپ کو بات کرنی چاہیے. آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، فیس اور آئی کانٹیکٹ یہ لازمی ہے، اور فیسنگ ایکسپریشنس آپ کے اکارڈنگ ٹو ڈسکشن ہونے چاہیے، چینج ہونے چاہیے. اور اسمائلی فیس انٹرنس کے وقت آپ کا ہونا چاہیے، جب آپ کی بات ختم اور مکمل ہو تب آپ کا اسمائلی فیس ہونا چاہیے. اور ڈسکشن کے دوران آپ جیسے بات ڈسکس ہو رہی ہے، جیسا پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے، جیسا نقطہ بیان ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ کے فیسنگ ایکسپریشنس کو چینج ہونا ہے. سیڈ بات ہو رہی ہے تو اس کے مطابق، اور اچھی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی مزاح کی بات ہو رہی ہے تو اس کے مطابق آپ کے اپنے فیسنگ ایکسپریشن کو، کوئی سیریس گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے مطابق اپنے فیسنگ ایکسپریشنس کو چینج کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو لازمی مد نظر رکھیں. کمیونیکیشن سکلز میں بنیادی طور پہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، جس میں گریٹنگ، آئس بریکنگ پوائنٹ، فالو اسکرپٹ، اوائڈ arguments, don't interrupt, avoid political discussion, avoid discussion on different sects of Islam, customer preferred language, or your voice must be according to the pace of customer. یہ بیسک پوائنٹس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جب آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، جب آپ نے بات کرنی ہے، جب آپ نے گفتگو کرنی ہے اس شخص سے جس سے آپ ملنے کے لیے گئے. تو گریٹنگ آپ کی وہ ہونی چاہیے جو آپ کو اسکرپٹ میں بتا دی گئی ہے، جو آپ کو سمجھا دی گئی ہے، جو آپ ہارڈ کاپی میں یا سافٹ کاپی میں آپ تک پہنچا دی گئی ہے، وہی ہونی چاہیے. اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، الفاظ کی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو باؤنڈری ہے، جو حدود ہیں ان کو لازمی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنا ہے. آئس بریکنگ پوائنٹ، اب آپ جب وہاں پہ گئے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ آپ کا ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے، کنیکشن پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں ریلیکس ہو کے آپ کے ساتھ بات کر سکیں، آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
جو جس فیلڈ، جس ڈپارٹمنٹ، جس اسکل پہ بات کرنا پسند کرتے ہوں، آپ جج کر کے اس کے مطابق ان سے ڈسکشن کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو وہ انوالو ہو جائیں گے، خود بخود انوالو ہو جائیں گے، اور پھر ان کو آن بورڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنا، اچیو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ٹارگیٹ اچیو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ضروری ہے آئس بریکنگ پوائنٹ کو سمجھنا کہ جو سننا چاہ رہے ہیں، جو ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے مطابق ان کو لے کے چلیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے فوکس، اپنے گول، اپنے ڈائریکشن، اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک نہ ہوں، ڈائیورٹ نہ ہوں۔ جو اسکرپٹ ہے اس کو فالو کریں لازمی، ہاں اس میں الفاظ کی گنجائش ہے، لیکن حدود اور باؤنڈریز جو پیرامیٹرز دیے گئے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ وائڈ آرگومنٹس، اگر ڈسکشن چل رہی ہے تو کوشش کریں کسی قسم کی آپس میں آرگومنٹس، تکرار، بحث، اعتراض، اختلاف نہ ہو۔ ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن کی طرف اگر بات جا رہی ہو تو آپ کو دوبارہ اپنے ویژن، اپنے مقصد پہ آ جانا چاہیے اور اس ڈسکشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا آپ کو، ورنہ تو آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے اور آپ وہاں پہ نیگیٹو امپریشن دے کے اٹھیں گے۔ اس لیے آرگومنٹس نہیں کرنے۔ اگر کوئی ایسی بات بھی ہوگی جو آپ کی ذات کے خلاف ہے یا آپ کے کام کے خلاف ہے، یا کوئی ایسی بات جو آپ کو محسوس ہوئی، لیکن آپ نے وہاں پہ اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ کا مقصد پہلے ہے، آپ کی ذات بعد میں ہے۔ آپ کا مقصد بڑا، آپ کی ذات چھوٹی ہے، تو آپ نے تب بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے، مقصد کو پہلے رکھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دوبارہ ان کو اپنے مقصد کے اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے، اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں اسی پہ لے کر آنا ہے، ورنہ تو آپ اپنے مقصد سے اور فوکس سے ڈی ٹریک ہو جائیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ حاصل نہیں ہوگا، تو ٹائم اور انرجی، اسکلز، سب کچھ آپ کا ویسٹ ہو گیا۔ اور انٹرپٹ بھی نہیں کرنا جب آپ نے اپنی بات کر لی یا وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اپنی بات آپ نے کر لی تو پھر ان کی بات مکمل سنیں، اور اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں اور درمیان میں انہوں نے آپ کو روک دیا تو آپ رک جائیں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو درمیان میں نہ روکیں، بلکہ ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ ان کی بات میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کو آپ الیبوریٹ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، جس کی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو درمیان میں نہ روکیں، بلکہ اس کا پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد جب ان کی بات مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں۔ ہاں، یہ وہ پوائنٹس ہوں گے جن کو آپ لکھیں گے ان کی ڈسکشن میں، جس کو آپ الیبوریٹ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آپ اس کے اوپر کوئی جرح کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آپ اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ان کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو نوٹ کریں، سمجھیں کہ آپ ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے گئے، ان کو اپنے مقصد پہ لانے کے لیے گئے، اپنے سے دور کرنے کے لیے، مقصد سے دور کرنے کے لیے، یہ مشن سے دور کرنے کے لیے نہیں گئے۔ تو آپ نے قریب لانے کے لیے جو ٹیکنیکس اور ٹولز استعمال ہو سکتے ہیں، جتنا خود کو آپ مٹا سکتے ہیں، جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اتنا کرنا ہے۔ کسی قسم کی پولیٹیکل ڈسکشن، سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی مسئلے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ چیک کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو لانے کی کوشش بھی کریں مسئلے کی یا سیاسی ایشوز کے اوپر، تو بھی آپ نے نہیں آنا۔ کیوں کہ اکثر لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیک نہیں کر رہے ہوتے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے ڈسکشن ان ٹاپکس کے اوپر، تو اس کا اینڈ رزلٹ دونوں صورتوں میں نیگیٹو آئے گا۔ اگر چیک کر رہا ہے اور آپ نے ڈسکشن کر لی تب بھی نیگیٹو، اور اگر چیک نہیں کر رہا تو آپ نے ڈسکشن کر لی تب بھی نیگیٹو۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے، وقت کا بھی ضیاع، ریسورس اور انرجیز کا بھی ضیاع، اور جو آپ مقصد کے لیے گئے تھے وہ بھی اچیو آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو لازمی مد نظر رکھیں۔ کسٹمرز پریفرڈ لینگویج،
جس زبان میں وہ بات کر رہا ہے کوشش کریں اسی زبان میں بات کریں، یعنی کہ اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے یا انگلش ہے۔ ہاں اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایسی زبان ہے جو نہیں آتی تو پھر آپ پریفرڈ لینگویج آپ کی اردو ہی ہونی چاہیے۔ ہاں کچھ الفاظ اگر آپ کو آتے ہیں تو درست ادائیگی کے ساتھ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ایک کنیکٹیویٹی اور ایک اپنائیت کا احساس بہرحال پیدا ہوگا۔ اور آپ کی آواز اور سپیڈ، یہ دو چیزیں، آواز کی آپ کی آواز کی اونچائی، آواز کی جو پیس ہے، ایک ہے اس کی اونچائی مطلب اونچا ہونا یا اس کا کم ہونا، زیادہ ہونا یا کم ہونا، اور دوسری چیز ہے اس کی سپیڈ۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر اونچا بولنے والا بندہ سامنے بیٹھا ہے تو آپ بات کو تھوڑا سا اونچا کرنا پڑے گا، کیونکہ اونچا بات کرنے والا اونچا ہی سننا پسند کرتا ہے۔ اور اگر سامنے بیٹھنے والا بندہ آہستہ گفتگو کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی آہستہ دھیمے لہجے میں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ آہستہ گفتگو کرنے والا دھیمی اور آہستہ بات ہی سننا پسند کرتا ہے۔ جو تیز بول رہا ہے وہ تیز سننا ہی پسند کرتا ہے، اور جو آہستہ بول رہا ہے وہ آہستہ سننا ہی پسند کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان کے ساتھ اپنی فریکوینسی کو میچ کرنا پڑے گا، تاکہ آسانی سے بات سمجھائی جا سکے اور ان کو آن بورڈ کیا جا سکے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس ہوئیں، اور باقی جو رہے گی انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔